آج دو اہم مقدمات کی سماعت ہوئی۔ ایک شہباز شریف جو ہے عدالت میں پیش ہوئے اور دوسری طرف آصف زرداری ان کی بہن فریال تالپور جو ہے عدالت میں پیش ہوئے۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے منی لانڈرنگ کیس میں جو ان کی عبوری ضمانت ہے جو سوموار تک ان کو ملی تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ آج 28 دسمبر کو ہی یہ صبح اس کی کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد کیسوں کے اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار احمد نہیں، جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ شہباز شریف کی عدالتی پیشی کے موقع پر سخت سیکورٹی کے انتظامات بھی تھے۔ شہباز شریف خود روسٹرم پہ آئے، عدالت نے کہا آپ کے وکلاء دلائل دے رہے ہیں، کوئی بات رہ جائے گی تو پھر اپنا موقف پیش کریں۔ وکیل شہباز شریف نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ریکارڈ پر ہے کہ نیب نے افسانوی کہانی بنائی، پتہ نہیں یہ کیوں بنایا گیا، ریفرنس دائر ہو چکا ہے، تحقیقات بھی مکمل ہو چکی ہیں، اب گرفتاری کی کیا وجوہات ہے۔ وکیل اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ اگر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور 6 ماہ جیل میں رکھیں تو کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے 1000 ارب بچائے ہیں، وہ چند ارب کا رسک کیوں لیں گی۔ جسٹس فاروق نے اس موقع پر کہا کیا ریفرنس کی نقول تقسیم ہو گئی ہیں۔ وکیل اعظم نذیر تاڑر نے کہا کہ کاپیاں تقسیم ہو گئی ہیں لیکن فرد جرم ابھی عائد نہیں ہوئی۔ حکومت بلدیاتی الیکشن سے پہلے چاہتی ہے کہ سونیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اس موقع پر وکیل شہباز شریف نے مزید کہا کہ عدالت نے طلب کیا، ہم پیش ہو گئے، پھر گرفتاری کا کیا جواز ہے۔ شہباز شریف کو جیل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہباز شریف کو بلدیاتی انتخابات کے موقع پر جیل بھیجنے کا کہا جا رہا ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ قانون کے تحت جائیداد بنانا کوئی جرم نہیں، جب استغاثہ کی بس ہو جائے تو پھر وعدہ معاف گواہ لائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی گواہ یاسر مشتاق ہے جو کہیں شہباز شریف کا نام نہیں لیتا۔ مشتاق اور شاہد رفیق بھی کہیں شہباز شریف کا نام نہیں لیتے۔ اس موقع پر جو نیب کے وکیل تھے فیصل بخاری، انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 2018 میں شہباز شریف کے اثاثے 7.32 بلین روپے تک پہنچ گئے۔ شہباز شریف کی گرفتاری کیوں چاہیے یہ میں ریکارڈ سے بتاؤں گا۔ شہباز شریف نے 376.22 بلین 11 سندیں اور 4 بے نامی کمپنیاں بنائیں۔ شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ ہزاروں صفحات میں مشتمل ریفرنس میں ایک بھی ثبوت نہیں، میں نے دن رات محنت کر کے پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جو پوچھا گیا عدالت میں اس کا جواب دیا اور پیش ہوا، اس کو دہراؤں گا نہیں، پر میں نے 1000 ارب پاکستان کے بچائے ہیں، 250 سال لگ جائے میرے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا میرا زمین مجھے مجبور کر رہا ہے، ہم نے اورنج لائن میں 600 ملین روپے بچائے۔ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ میرے بے نامی اثاثے ہیں، اختیارات سے تجاوز کیا۔ اگر ایسا کیا ہوتا تو مجھے پھر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ اورنج لائن میں ہم نے بولی لگوائی، حالانکہ قانون اجازت نہیں دیتا تھا۔ سندھ کے مقابلے میں گنے کی قیمت زیادہ رکھی، میرے بچوں اور عزیزوں کو شوگر ملز کو نقصان ہوا۔ صدر نون لیگ نے کہا کہ میرے والد اور 7 بھائیوں نے 1940 میں کام شروع کیا، میرے والد نے 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں لگائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سارے دلائل جو دونوں طرف سے سنے، اس کے بعد جو ہے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت کی درخواست کو مسترد کر کے ان کو جیل بھیج دیا۔ جیل جانے کے بعد اس کے فوراً بعد جو ہے ٹویٹر پہ جو ہے مریم نواز، انہوں نے بھی اس گرفتاری کے بعد اپنا جو ہے رد عمل پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف کا یہ قصور ہے کہ اس نے نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس نے جیل جانے کو ترجیح دی مگر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ انتقامی احتساب نواز شریف اس کے ساتھیوں کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب حکومت اور ان کو لانے والوں کا احتساب عوام کرے گی۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی شہباز شریف کے حوالے سے۔ اس کے بعد ان کو لے کے جایا گیا، ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوا نیب میں، اور ذرائع کے حساب سے یہ بھی خبر ہے کہ نواز شریف نے جو ہے کہہ دیا ہے اپنی پارٹی کو کہ مریم نواز اب صدارت سنبھالیں گی اور سارے جو پارٹی کے کام ہے وہ دیکھے گی۔ تو یہ تو تھا مسلم لیگ نون جو کہ صدر تھے شہباز شریف، ان کی گرفتاری کی آج کی ساری کارروائی۔ آج ایک دوسرا میگا منی لانڈرنگ کا بڑا کیس ایک اور بھی تھا جس میں آصف زرداری اور فریال تالپور پہ فرض جرم عائد کی گئی۔
احتساب عدالت نے میگا منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پر فرد جرم آج عائد کر دی، جبکہ پارک لین ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں فرد جرم کی کارروائی 15 اکتوبر تک مؤخر کر دی۔ ملزمان کی حاضری مکمل نہ ہونے کے 22 فرد جرم مؤخر کی گئی۔ احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے اس کی سماعت کی۔ اعظم خان نے میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں آصف زرداری عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر ان کی بیٹی آصفہ بھٹو زرداری بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث پیش نہ ہوئے۔ احتساب عدالت نے سابق صدر آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور پر میگا منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد کی، تاہم ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ کیس کے ایک اور ملزم اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، ان کی حاضری لگائی گئی۔ عدالت نے انور مجید پر بھی اس کیس میں فرد جرم عائد کی، جبکہ ان کے صاحبزادے اے جی مجید پر کمرہ عدالت میں فرد جرم عائد کی گئی، جس پر تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد گرفتار ملزمان حسین لوائی اور طلحہ رضا کے وکلاء کو چارج شیٹ کی کاپی دی گئی۔ پارک لین ضمنی ریفرنس اور ٹھٹا واٹر سپلائی کیس میں فرد جرم کی کارروائی 15 اکتوبر تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ ملزمان کی حاضری مکمل نہ ہونے کے باعث فرد جرم مؤخر کی گئی۔ عدالت نے پارک لین ضمنی ریفرنس میں غیر حاضر ملزم شیر علی کے وارنٹ گرفتار جاری کر دی ہے اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ تھی آج کی کارروائی۔ اس جو ہے فرد جرم عائد ہونے پہ بلاول بھٹو نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو بہرحال آج کی یہ کارروائی تھی۔ کس ملزم نے آج تک اپنے صحت جرم کو مانا ہے جو یہ لوگ مانیں گے؟ تو یہی ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پاکستان کے حق میں کرے وہ بہتر کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دلکش ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔